تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا. کچھ رحم کرو شہر کے لوگوں پر. تمہیں کتنی بار منع کیا ہے, تم لوگ باز کیوں نہیں آتے؟ وہ ڈھال بن کر دبیسا کے سامنے کھڑے تھے. وہ دور گھاٹیوں سے کوڑیوں کی ٹھکانے سے نکل کر آئی تھی. ہاتھ میں سہارے کی چھڑی تھی جس کے اوپری کنارے پر گھنٹیاں بندھی تھیں. وہ اپنے دو پیروں کے بغیر تو شہر کی طرف آ سکتی تھی, لیکن ان گھنٹیوں کے بغیر نہیں آ سکتی تھی, ورنہ شہر کے لوگ اسے چیر پھاڑ ڈالتے. تم دونوں کو ایسے بیٹھے دیکھا تو قریب آئے بغیر نہیں رہ سکی. میں انسان نہیں رہی اور انسانوں سے اوب بھی نہیں پائی. بڑی حسرت سے کہا. دبیسا کی آواز کی گونج نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا. میری بیٹی کا نام نہ لو اپنی زبان سے, مہربانی ہوگی. والد تڑپ اٹھے تھے. ضعیفہ نے گہری آہ بھری. میرے والد کو بھی مجھ سے بہت پیار تھا. مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے. مجھے کوڑ ہوا تو وہ جیتے جی مر گئے. میں نے تم سے کہا کہ تمہیں گھاٹی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا. والد کا لہجہ بہت سخت ہو گیا. تم سب ایسے کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں سانس لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ اس زمین کے ہر سانس اس آسمان کے ایک خدا نے ہمیں چھوڑ تو دیا. اب کیا چاہتے ہو؟ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اس نے والد کا ہاتھ دبایا کہ ذرا نرمی سے بات کریں. والد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا. چلو دبیسا. وہ اسے گھسیٹنے لگے. انہیں ضعیفہ کے قریب سے گزر کر جانا تھا, لیکن والد نے دوسرا لمبا راستہ اپنایا. وہ گھاٹی سے اتر رہے تھے. دبیسا, لاجواب کلام کرتی ہو. ہمارے لیے خدا سے کلام کیوں نہیں کرتی؟ وہ چلتے چلتے رک گئی. آپ خود کیوں نہیں کر لیتی؟ میں ہی کیوں؟ چادر ابھی تک سینے تک کھینچی ہوئی تھی, اس لیے چلا کر کہنا پڑا. کچھ کو کچھ پر فوقیت ہوتی ہے دبیسا. تمہارے اتوار کہتے ہیں تمہیں خدا کو راضی کرنے کے انداز آتے ہیں. تمہاری ایک ایک ادا بتاتی ہے تمہیں خدا کی مرضی زمین پر لانا آتی ہے. وہ ان کی سمت گھوم کر بلند آواز سے کہہ رہی تھی. کیا بات کرتی ہیں؟ خدا سے میں نے مصری ریشم کے لیے کہا تھا, دورین کی شادی کے لیے. ابھی تک اس ریشم سے محروم ہوں. اب دورین کی شادی پر کیا پہنوں گی؟ اس نے ہنس کر کہا. وہ بھی ہنس دی. والد کا غصے سے برا حال تھا. اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے تھے, اس لیے وہ گرتے پڑتے چل رہی تھی. خدا کی مرضی کے آگے ریشم کی کیا اوقات ہے دبیسا؟ خدا کی مرضی زمین پر لانا کسے کہتے ہیں؟ اس نے چلا کر پوچھا. جب لے آؤ گی تو جان جاؤ گی, چلا کر ہی جواب ملا. اس نے ایک ہاتھ سے چادر کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا. بہت دور ضعیفہ اس جوان لڑکی کو دیکھ رہی تھی. دونوں کی نظریں ملی اور دونوں ہی ہنس دیں. دو میں سے ایک گھوڑ زدہ تھی اور ایک ہونے والی تھی. ہماری دبیسا, وہ بہت جلد ان گھاٹیوں میں آ کر رہنے والی تھی. نیکسٹ آرٹیکل. ریشم کا مصری تھان عین وقت پر پہنچ چکا تھا, سفید رنگ کا. کچھ عرصہ پہلے اس نے بازار میں ایک رومی عورت کو دیکھا تھا. اسے اس جیسا لباس بنوانا تھا. وہ مشکل سا تھا, لیکن دورین سلائی کڑھائی میں ماہر تھی. اس نے اسے کچی زمین پر اس لباس کا نقشہ بنا کر دکھا دیا تھا. پر تم اس میں بہت عجیب نہیں لگو گی دبیسا؟ وہی دورین کی کام چوری کی عادت. میں نے تمہیں لباس بنانے کے لیے کہا ہے, منہ نہیں. تمہارا یہ ریشم سمندر میں غرق کراؤں گی. مجھ سے کام لے رہی ہو تو احترام بھی دو. نہ جانے کیوں سارا شہر میرا تحمل آزمانے پر تلا رہتا ہے. نہیں لینا مجھے تم سے کوئی کام وام. اس نے منہ پھلا کر کہا. اپنا ریشم کھینچ لیا, پاؤں پٹکا اور اچھا اچھا کوشش کرتی ہوں, شاید تمہارا لباس ویسا ہی بن جائے جیسا تمہیں چاہیے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھنا ایسا نہ ہو کہ تمہارے چھوٹے بہن بھائی اس ریشم میں شہر کی گلیوں میں خاک ہوتے دکھائی دیں. میرا مطلب خاک آلود. معاف کرنا, اس میں اپنی والدہ کو بھی شامل کر لو. میری چیزوں سے انہیں خاص چڑ ہے. وہی پسند کرتی ہیں جو میں کرتی ہوں. اپنی عمر کا بھی لحاظ نہیں کرتی. یہ نہ ہو
مجھ سے پہلے وہ اسے پہن کر بازار خریداری کرنے چلی جائیں۔ دورین نے دانت پیسے۔ والدہ سے کہوں گی وہ اسے پہن کر خریداری کرنے نہ جائیں، دبیسا کا گلا دبانے چلی جائیں۔ والدہ خریداری کر کے دبیسا کا گلا دبانے آ چکی تھیں اور ریشم کو اٹھا کر دیکھ رہی تھیں۔ کیا نصیب ہے تمہارے دبیسا، کیا ریشم منگوایا ہے تم نے، کمال کر دیا۔ دبیسا نے دورین کو گھور کر دیکھا۔ دورین نے والدہ کے ہاتھ سے تھان کھینچنا چاہا تو انہوں نے اسے پورا کھول کر شانے پر پھیلا لیا۔ واہ، کمال کا کپڑا ہے، کوئی وزن ہی نہیں، اسی لیے مصر کا ریشم مشہور ہے۔ دبیسا، کپڑا نہیں بچے کا خالہ، دورین کہتی ہے کپڑا کم ہے، مشکل سے ہی میرا لباس بنے گا۔ دورین تو پاگل ہے، میں بناؤں گی تمہارا لباس، دیکھنا پھر کتنا کپڑا بچے گا۔ لیکن پھر آپ کی گردن نہیں بچے گی خالہ، اس نے دانت پیس کر کہا۔ دورین نے کھانسنا شروع کر دیا تھا۔ وہ پھر سے اپنی سہیلی اور ماں کی لڑائی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے ہی ماں کو دبیسا پسند نہیں تھی، اب ریشم کے بدلے میں تھوڑی بہت دوستی ہوئی تھی تو وہ بھی جنگ و جدل میں بدلنے والی تھی۔ اس نے جلدی سے ریشم سمیٹ کر دبیسا کے ہاتھ میں تھمایا۔ دیکھو اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، میرے چھوٹے بہن بھائی شرارتی ہیں، اسے نقصان پہنچا دیں گے، تم لے جاؤ اور خلا سے بنوا لو، میری طبیعت ویسے بھی ٹھیک نہیں رہتی۔ وہ اسے اشارے سے کہہ رہی تھی کہ ریشم سمیٹ لو جلدی سے، ابھی تو کس کو، ورنہ میری ماں اور میری سہیلی ایک ہاتھ سے گئی دوسری تعلق سے۔ اب میری بھی طبیعت خراب ہو رہی ہے، خالہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اس کا منہ تربوز ہو چکا تھا، سرخ۔ میری طبیعت تو ایسا اعلیٰ ریشم دیکھ کر باغ باغ ہو چکی ہے۔ پھر آپ اس باغ میں چہل قدمی کریں، میں پھر کبھی آؤں گی۔ خالہ ریشم چھوڑ ہی نہیں رہی تھی، اسے کھینچنا پڑا۔ خالہ کا منہ بن گیا۔ خالہ تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی غربت ختم کر لیں، ورنہ لالچ۔ اس کے منہ سے پھسل گیا۔ دورین بیچاری کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے تیز تیز کھانسنا شروع کر دیا کہ ماں دبیسا کی بات سن ہی نہ سکے۔ دفعہ بھی ہو جاؤ یہاں سے، ہر وقت ہمارے گھر میں گھسی رہتی ہو، جاؤ جا کر والدہ کے ساتھ گھر کے کام کرواؤ، جاؤ بھی۔ جا رہی ہوں، کل وقت ملا تو آؤں گی۔ زیر لب مسکرا کر وہ دورین کی حالت سے محفوظ ہوئی تھی۔ وقت کے سمندر میں دن کا ہدہد پرواز کر رہا ہے۔ شہر کا دلارا پرندہ دبیسا گھر کے درخت پر چڑھ کر پھل توڑ رہا ہے۔ ایک پرندہ درخت کی اونچی شاخ پر آ کر بیٹھا تو اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پرندہ اجنبی تھا، دبیسا نے پہلی بار دیکھا تھا۔ شہر میں اجنبی پرندہ آیا ہے ماں، میں اسے باقاعدہ ملاقات چاہتی ہوں۔ پرندہ درخت سے اڑا تو وہ بھی جلدی سے درخت سے نیچے کود گئی، جھولی میں بھرے پھلوں کو ٹوکری میں انڈیل دیا۔ کس لیے دبیسا، اسے بھی کاٹنا ہے، پرندوں کو تو چھوڑ دو۔ شہر میں کوئی ایسی ماں نہیں جس کے لہجے میں طنز نہ ہو، میری ماں ان سب ماؤں کی سردار ہے۔ شہر میں کسی کی بیٹی ایسی نہیں جو انسانوں کو پکڑ پکڑ کر کاٹتی ہو، میں خوش نصیب ماؤں میں اکیلی بد نصیب ماں ہوں، ماں نے چڑھ کر کہا۔ چڑیلوں کی سردار ماں، والد کو مجھ پر فخر ہے۔ سر اٹھا کر وہ پرندے کو دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کاش میں بھی تم باپ بیٹی پر فخر کر سکتی، کیسی ڈھیٹ ہو تم، ماں گھر کے کاموں میں ہلکان ہو رہی ہے، بیٹی اجنبی پرندوں کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ وہ رات کے کھانے کا انتظام کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ والدہ، آپ نے سنا نہیں کہ اجنبی پرندے فرشتوں کی صورت ہوتے ہیں، وہ خدا کا پیغام لے کر آتے ہیں۔ اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مدد کرواؤ، یہ پیغام لایا ہے پرندہ۔ فرشتے ایسی خراب باتیں نہیں کرتے۔ وہ گھر کی دہلیز سے باہر جا رہی تھی۔ گھر کے کام کرنا خراب باتیں ہیں جو تم لوگوں کی کھالی ادھیڑتی پھرتی ہو؟ وہ اسی کے مستحق ہیں۔ پرندہ شہر سے باہر جا رہا تھا، ہماری دبیسا بھی شہر سے باہر جا رہی تھی۔ پھر وہ پرندے کے ساتھ ساتھ گھاٹیوں تک چلی گئی۔ پہلے پرندہ گھاٹیوں کی چوٹیوں پر اڑتا رہا، پھر وہ ان گھاٹیوں کے اندر اتر گیا۔ اسے مایوسی ہوئی، ایسا پیارا پرندہ کہاں چلا گیا، ایسی گندی اور بدبودار جگہ۔ والد نے اسے اپنی قسم دی تھی کہ کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی اس طرف نہیں جائے گی۔
وہ کوڑیوں کا ٹھکانہ ہے. میں مر جاؤں اور میرا مردہ جسم ان گھاٹیوں میں پڑا ہو دبیسا، تب بھی تم وہاں نہ آنا. میری جان کی قسم کھاؤ. ہاں والد، ہاں، کتنی بار کہوں ٹھیک ہے، مر کر بھی نہیں جاؤں گی. اچھے الفاظ استعمال کیا کرو. والد، ان سے اتنی نفرت بھی ٹھیک نہیں. میں نے کہا چپ کر جاؤ. تم سے 1000 بار کہا ہے کہ یہ سب باتیں نہ کیا کرو. کیا ذکر پر بھی ہو جائے گا؟ چپ کر جاؤ دبیسا، چپ کر جاؤ. والد غصے سے چلا اٹھتے تھے. وہ سہم کر انہیں دیکھتی تھی. کوڑیوں کا شہر، اس کا ذکر بھی ان کی باتوں میں ممنوع تھا. وہ اس شہر سے دور رہ کر اپنے پرندوں کو اس میں اترتے دیکھ کر واپس گھر کی طرف آ رہی تھی کہ اسے گھنٹیوں کی آواز سنائی دی. یہ وہی ضعیفہ تھی. گھنٹیوں کی آواز کائنات کی آواز بن گئی. وہ بے زبان ہو چکے تھے تو اب بے جان چیزیں ان کی آواز ہو چکی تھیں. وہ شہر کی دہلیز سے بچ بچ کر چل رہی تھیں. دونوں ایک ہی راستے پر دو مختلف سمتوں میں تھیں. وہ شہر کی طرف، وہ شہر سے دور ویرانے کی طرف. اچانک ضعیفہ نے اپنی ہانک پر ہاتھ رکھ لیا اور پھر وہ لڑکھڑا کر گر بھی گئی. اس کے تکلیف سے بلبلانے کی آواز اس تک بھی آ رہی تھی. ایک ساتھ کئی پتھر ضعیفہ کے جسم سے ٹکرا رہے تھے. وہ زمین پر بے کل ہو رہی تھی. اس کی کھال سے خون بہنے لگا تھا. دبیسا بھاگ کر اس کی طرف آئی. کچھ دور ایک درخت کی شاخ پر چڑھ کر بیٹھا خرطوم اسے دکھائی دے گیا تھا. حسب عادت شہر کی دوسرے بچوں کو اپنے ساتھ ملا کر وہ کوڑھیوں پر پتھر مارنے میں مصروف تھا. بچے اسے پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہے تھے اور وہ تاک تاک کر مار رہا تھا. اس کا نشانہ اتنا پکا تھا کہ ضعیفہ کی ناک، کان، آنکھ سے خون بہنے لگا تھا. وہ ان کی طرف آندھی طوفان کی طرح لپکی تو سب اس کی شکل دیکھتے ہی بھاگ گئے، لیکن خرطوم کو درخت سے اترنے میں وقت لگ گیا تھا. میری شکل کی طرف دیکھو، پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ خرطوم کو گریبان سے گھسیٹ کر وہ زمین پر پٹک چکی تھی اور اب اس پر جھکی اس سے پوچھ رہی تھی، تم اس شہر کی چڑیل ہو، بلا ہو، تمہیں کون نہیں پہچانتا؟ وہ پشت کے بل پیچھے کھسک رہا تھا. دبیسا نے اس کے ایک ہاتھ پر اپنا پیر رکھ کر دباؤ بڑھا دیا. اس چڑیل کے دانت دیکھو. اس نے منہ کھول کر اپنے دانت انگلی سے ٹھونک کر پوچھا، نظر آئے؟ اب وہ اس کا ایک کان پکڑ کر شدت سے مڑوڑنے لگی تھی. خرطوم کا دم نکل رہا تھا. خوف سے اس کی آنکھیں ابھر رہی تھیں. میں تمہارا خون پی جاؤں گی، کھال نوچ لوں گی تمہاری. دوبارہ تمہیں پتھر مارتے ہوئے دیکھا تو گردن سے دبوچ کر کنویں میں پھینک دوں گی، آگ جلا کر اس پر الٹا لٹکا دوں گی. تمہاری کھال، تمہارا خون قطرہ قطرہ آگ پر گرے گا. کچھ سمجھ میں آئی بات؟ معاف کر دے دبیسا چڑیل، معاف کر دو. بچے نے اپنا کان آزاد کروانا چاہا. بلند آواز سے کہو کہ دوبارہ پتھر نہیں پھینکو گے. معاف کر دو. میں دوبارہ کبھی کسی پر بھی پتھر نہیں پھینکوں گا. دبیسا میرا کان گیا، دبیسا میری جان گئی. ذرا رکو، تم پر ایک نشانہ تو لگاؤں. پتھر مار مار کر تم نے اسے خون سے نہلا دیا ہے. اب تم بھی دیکھو کہ جب کھال سے خون نکلتا ہے تو کیسا لگتا ہے. خرطوم کی کلائی آنکھوں کے سامنے لا کر اس نے اس پر اپنے دانت گاڑ دیے. بچے کی چیخ سے پہاڑی گھاٹیاں گونج اٹھیں. وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی. ابھی تو میں نے کاٹا ہی نہیں، چلائی کیوں تم؟ اس نے زیادہ نہیں کاٹا تھا، بس کاٹا تھا. اس بس کاٹا نے بچے کے جسم سے جان کا کانٹا نکال ہی دیا تھا. وہ زمین پر پشت کے بل کھسکتے ہوئے اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. پھر اس نے مٹھیوں میں خاک بھری اور دبیسا کی آنکھوں میں جھونک دی. جتنے پتھر ہاتھ آئے انہیں دبیسا پر اچھالنے لگا. خاک نے دبیسا کی نظروں سے لگتے بھر کے لیے اسے اوچھل کر دیا تھا. وہ شہر کی طرف بھاگ رہا تھا. دبیسا بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی. گھاٹیوں سے اس کا پرندہ نکل آیا تھا. وہ دبیسا کے سر کے اوپر اڑ رہا تھا. دبیسا کی چادر بھی تو اڑ رہی تھی. ایک پرندہ آسمان کے نیچے اڑ رہا تھا، ایک پرندہ زمین کے اوپر اڑ رہا تھا. بھاگتا ہوا خرطوم بازار سے گزرا. ہفتے کا دن کام سے آرام کا دن تھا تو آج بہت رش تھا.
وہ بھیڑ کو ہاتھ سے دھکیلتا ہوا چلاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ ماں، ماں، دبیسا چڑیل میرے پیچھے لگ گئی ہے، کوئی بچائے مجھے! وہ چلاتا جا رہا تھا۔ اس نے بازار میں کتنے ہی لوگوں کی چیزیں گرا دی تھیں۔ دبیسا چڑیل نے شہر کو سر پر اٹھا لیا تھا۔ وہ لوگوں کو دھکے دیتے ہوئی خرطوم کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ وہ اس کا خون پی لینا چاہتی تھی۔ ماں کو کوئی بچائے مجھے، دبیسا، دبیسا، وہ آئی! وہ چلاتا جا رہا تھا، رو رہا تھا، اپنے گھر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ دبیسا کا ہاتھ اس کی گردن تک پہنچتے پہنچتے رہ جاتا تھا۔ ہوا سے اڑتی اس کی چادر، اس کے سر پر اڑتا ہوا پرندہ، اس کی آنکھوں کی تندی۔ شہر والوں نے اس دن دبیسا کو نئے ہی روپ میں دیکھا تھا۔ وہ خرطوم کو کھا جانا چاہتی تھی۔ تربوز والے چچا نے دبیسا کو روکنا چاہا۔ وہ کچھ دور تک دونوں کے پیچھے بھاگے بھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ خرطوم کی چیخیں شہر کا سکون تباہ کر رہی تھیں۔ کتنی ہی عورتیں گھروں سے باہر نکل کر دیکھ رہی تھیں کہ کس ماں کو ایسے قیامت خیز انداز میں بلایا جا رہا ہے۔ بچوں نے اپنا کھیل کھیلنا بند کر دیا تھا۔ وہ سب کے کھیل تباہ کرتا اپنی گھر کی سمت بھاگ رہا تھا۔ نہ بچہ رک رہا تھا، نہ دبیسا۔ یہ مجھے مار ڈالے گی، ماں! بچہ گھر کا دروازہ دھاڑ بند کر چکا تھا۔ ماں کے ہاتھ سے کوئی برتن گر کر ٹوٹا تھا۔ دبیسا نے بند دروازے کو دھکا لگایا تو وہ کھلا نہیں۔ اس نے پوری قوت لگا کر ایک اور دھکا لگایا۔ دروازہ دھاڑ کھلا، دونوں پٹ واہ ہو گئے۔ وہ گرتے گرتے بچی۔ خرطوم جلدی سے ماں کے پیچھے چھپ گیا۔ وہ اس کی طرف لپکی۔ یہ کیا طریقہ ہے دبیسا؟ خرطوم کا دم نکلا جا رہا ہے، کیوں بچے کی جان کی دشمن بنی ہوئی ہو؟ دبیسا کا اپنا سانس نکلا جا رہا تھا، پیٹ پھٹ پڑنے کو تھا، لیکن اس نے سانس کو ایسے قابو میں رکھا کہ حالت ظاہر نہ ہو۔ دو بدو جنگ کرنی ہو تو اپنی کمزوری نہیں، برداشت ظاہر کرتے ہیں۔